الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وہی مالک ہے وہی خالق وہی مشکل کشا سب کا وہی مالک وہی خالق وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه میرے واجب الاحترام معزز
بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 186 تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً بات پچھلے جمعے پر بھی اس پہ ہو چکی تھی کہ جس رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اتارا وہی رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اگر ہمیں کھلانے پلانے کی کمانے کی توفیق دیتا ہے وہی رب العالمین ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، اور ہمارے نسل در نسل تمام اولادوں کو رزق کا مالک بھی وہی رب العالمین ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے لیے جب اس آیت کا استعمال ہوا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، یعنی انبیاء کرام میں سے بھی بہت سارے انبیاء کرام کو اگر آپ دیکھیں کئی انبیاء کو اللہ رب العالمین نے نارینہ اولاد سے نوازا، کئی انبیاء کرام کو صرف بیٹیاں دی، کئی انبیاء کرام کو دونوں دے دی، اور کئی انبیاء کرام کو بالکل نہیں دی، اور کئی کو دے کر بھی لے لی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جب ہم سے پہلے گزر چکا تو اس میں ہمارے ہاں ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ اب اس پیغام کو لے کر قرآن کریم نے 1500 سال لے کر، یعنی 1500 سال سے یہ قرآن کریم اس امت کے اندر موجود ہے۔ اب اس امت نے کس کو رہنما بنایا، کس کو پیشوا بنایا، کس کو مقتدا بنایا؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری دنیا سے چلے جانے کے وقت تک ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تو پھر تو ہمارا 100% اچھے اور بری تقدیر میں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو پھر ہماری نظریں سیدھے جا کر رب العالمین پہ ٹہراؤ دے گی، کیونکہ یہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے اوپر برا دن آئے تب بھی اللہ کی طرف سے ہماری اعمال کی وجہ، اور اچھا دن آئے تو تب بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن دیکھیں ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہے اور کئی عرصہ مبتلا ہے، اور وہ بیماری آزمائش کے طور پر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر وہاں ٹھہری ہوئی ہے، لیکن اس بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر کسی ناشکری کا کلمہ تو نہیں آیا؟ کیا ایوب علیہ السلام کسی پیر کے قدموں میں جا کے بیٹھے، کسی پیر کے پاس جا کر وظیفہ مانگنے کے لیے گئے، یا کسی پیر کے قدموں میں جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر تعویذ مانگی ہے؟ اگر یہ سلسلے کیے تو پھر تو آج ہمیں بھی یہ پیغام ملتا، لیکن میرے ایوب علیہ السلام وہیں پر بھی بیٹھ کر دعا مانگ رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اس وقت بھی ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہاں تک کہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی بیماری کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے، آزمائش کے اندر آتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہاں جا کر کسی حضرت کے پیروں کا، کسی حضرت کے سامنے بیٹھ کر
اور دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میں بھی کسی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں، وہ مجھے وظائف دے، وہ مجھے تعویذ لے کے دے، مجھے تعویذ لکھ کر کے دے، میں کسی کے آستانے پر چلا جاؤں، میں کسی اور کی عبادت شروع کر دوں اور ساتھ میں پھر یہ کہہ دوں کہ اللہ تیری موڑتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے۔ ان کفریہ اور شرکیہ الفاظ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت بھی ان حضرات کا ذہن ہم سے زیادہ تیز تھا، ان کی عقل کی ایک حصے کو موجودہ دور کا پورا امت مل جائے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نمائندے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ کسی کے سامنے جا کر کسی سے مدد مانگنے کے لیے نہیں جاتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی وہ صرف اور صرف اگر پکارتا ہے تو اپنے اس رب کو پکارتا ہے جس رب نے انہیں ماں کے پیٹ سے دنیا تک کا سفر کروایا، اور دنیا کے سفر کے اندر بھی رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان تھا، اس سفر سے لے کر مچھلی کے پیٹ کے اندر ادھر تک سفر کرایا، اور پھر رب العالمین نے اپنی ربوبیت دکھا دی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال کر واپس اس دنیا تک لانے کا سفر کرانے والا بھی میں ہی رب ہوں، صرف نہ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی اور داتا اور دستگیر ہے۔ اگر اتنے اسفار کے باوجود بھی یونس علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ ہی کی پکار اپنی زبان پر جاری رکھی، تو اس امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ بیماریاں بھی آئے گی، رزق کے اندر کمی بھی آئے گی، فراخی بھی آئے گی، اور یہ سارے کے سارے سلسلے زندگی کے ساتھ لگتے رہیں گے، لیکن آپ کی زبان پر اگر پکار ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پکار ہونی چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام کی زبان پر جب یہ الفاظ جاری ہو گئے تو امت کو یہ پیغام مل گیا، کسی بھی مشکل کے اندر اگر پس گئے ہو، کسی بھی مشکل کے اندر اگر آ چکے ہو تو زبان پر اس آیت کریمہ کو جاری کر دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، لا الہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں میں کوئی نہیں ہے معبود، لا الہ، نہ والدین ہے معبود، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، اور اللہ کے علاوہ انبیاء کرام کے اندر بھی آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انت سبحانک، اے اللہ سوائے آپ کے ذات کے کہ آپ ہی ہے معبود حقیقی، اگر عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر حقیقت میں آ جائے، امت کا ایک بہت بڑا حصہ، اگر امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک بہت بڑا حصہ زبان پر یہ الفاظ جاری تو ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے تو ہم کامیابی کے راستے پہ چل جائیں گے۔ لیکن میں ایک لفظ یہ کہوں گا کہ ہم سب مل کر بھی یہ لفظ کہتے ہیں تو صرف کہنے تک ہم محدود ہیں، اگر حقیقی معنوں میں آ جائے، مشکل کے اندر آ جائے تو ہماری نگاہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ صرف اور صرف پھر اس طرف جاتے کہ اس مشکل کے لیے کتنی مالیت کا ہونا ضروری ہے، کس سے لینا ضروری ہے، اور اس مشکل کے اندر کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس مشکل کے اندر میری مدد کی کرے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، شیخ
ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے مشورہ دے دیجئے کس طبیب کے پاس، ایسے ماہر طبیب کا مشورہ دے دیجئے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، وہ میرا علاج کر دے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے مشورہ دیا، فرمایا سب سے پہلے آپ وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ لو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے مانگو، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بعد پھر وہی رب تمہارے دل کے اندر مشورہ ڈال دے گا کہ اب میرے بعد کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب مانگو اپنے رب سے تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ گھڑ گھڑا کر، جب اس طریقے سے دعا مانگو اور آپ کی یہ بیماری چلی جائے تو دل کے اندر خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ اب اس کے بعد کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کیک اور ٹکڑے تو ضرور کھاتے ہیں، لیکن جو عقیدہ ان کا تھا وہ تو یہ عقیدہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بذات خود اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ تو یہ لکھتے ہیں کسی ڈاکٹر سے علاج کرنا بھی وہ حرام سمجھتے تھے، لیکن ہم ان کا نام استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ جمع کر کے اس پر ہم اپنے آستانے، اپنے دربار، اپنے بہت کچھ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، جو ابتدا میں نے پڑھا، حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اور خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے۔ اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کہہ دوں، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ یہ حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العالمین وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے کوئی پوچھے، عبادی میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ آپ سے سوال کرے، پوچھے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھے پکارے، کسی کو بھی آگے نہ لائے، خود پکارے، میں کسی کی بھی نہیں موڑتا ہوں، میں سب کی سنتا ہوں، سب کے سننے کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اے اللہ، آپ کب جواب دیتے ہیں؟ دعوت الداعی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ ضرور بے ضرور میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ضرور بے ضرور مجھ ہی پہ ایمان رکھے۔ ایمان رکھنے کی صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، سب سے پہلی بات کہ ہر مشکل چھوٹی ہو بڑی ہو، عبادت ہو، ہر وقت ہم اپنے رب کو سامنے رکھ کر اس کو کریں۔ اگر دعا ہو تو اپنے رب کو سامنے رکھ کر مانگے، ہم اپنے رب کو سامنے سمجھ کر دعا مانگے۔ عبادت ہو تو دل و دماغ کے اندر نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ ہمارا رب موجود ہے، ہم اسی سے مانگے۔ اور اگر عبادت ہو تو دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ ہم صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ نظریہ ہوگا ہمارا تو پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، الفاظ کہیں گے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے مثال کے طور پر وہ ابو ہریرہ ولی دعا نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور جب دعا مانگی جاتی ہے ان کی والدہ کے لیے کہ اللہ اس کو اسلام کے لیے قبول فرما، حضرت ابو ہریرہ واپس گھر جا کے پہنچتے ہیں، اب ریس لگائی ہوئی ہے، دوڑ دوڑ کر
گھر جب پہنچتے ہیں تو جا کر اپنی والدہ سے کہتے ہیں دروازہ کھول، تو والدہ کہتی ہے میں پہلے غسل کروں گی، میں اسلام قبول کروں گی، پھر اس کے بعد دروازہ آپ کے لیے کھولوں گی۔ تو جب ان سب چیزوں کو سامنے رکھ لے تو ابو ہریرہ کی گھر کے پہنچنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم دعا اللہ ہی سے مانگیں گے تو ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے کے اوپر ملنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی، لیکن جب مانگے اللہ سے الفاظ کے اندر توحید کے الفاظ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو اور اخلاص موجود ہو، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، عبادات بھی قبول ہوں گی اور آسانی کا راستہ بھی ہوگا، کھولیں گے ہمارے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا کرے۔
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم الجهر والسر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريبة والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة الزواري زواري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله يوم القيامة يا رب أمتي أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبته حجة الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم
كنتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسنين ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي بن أبي العاص قاسم وأمامة بنت أبي العاص قاسم وعلي عبد الله بن عثمان وعلى الحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.